بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے پناہ مانگی برے دن، بری رات، بری گھڑی سے، برے دوست سے، برے پڑوسی سے، بری بیوی سے۔ زوجن تشیبنی، کیا اس کا مطلب ہے؟ برا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے، آپ نے بری بیوی ترجمہ کیا ہے۔ ہاں، یہاں دو باتیں میں سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی محترمہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جتنے بھی اسلام کے قواعد اور اصول نازل ہوئے نا، اس میں تغلیب کا قاعدہ ہے۔ تغلیب کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر احکام مرد کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں نہیں کریں گے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے بعض دفعہ اللہ نے مرد کا بھی تذکرہ کیا، عورت کا بھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، لیکن عموماً جتنے احکام شریعت کے ہیں اس میں مرد کا نام لیا جاتا ہے، مردوں کا صیغہ آتا ہے، لیکن عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ رہا یہ بلا شبہ ڈیفینٹ ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ہی بوڑھا کریں، کچھ مرد بھی تو بوڑھا کرتے ہیں۔ عورتیں کیسے بوڑھا کرتی ہیں اور مرد کیسے بوڑھا کرتے ہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی بیوی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ کیسے بوڑھا کرے گی؟ کون بتائے گا؟ وہ فکری ٹارچر کرے گی، اس قدر پریشانی کریٹ کرتی ہے گھر میں، ایسے ایسے مطالبات، ایسے ایسے امور، وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے بیمار ہوگا نا، ڈپریشن میں جائے گا نا۔ یہ معنی ہے کہ وہ جب حدود سے تجاوز کرے گی مطالبات میں، جب وہ فکری ٹارچر کرے گی تو بوڑھا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح ہی کیسے عورت بوڑھی ہو سکتی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ صالح اور نیک عورت ہے، لیکن وہ اس سے کبھی خوش نہیں اور ظلم ہی کرتا ہے، بوڑھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ظلم و زیادتی نہ مرد کو کرنی چاہیے نہ عورت کو کرنی چاہیے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام صرف کسی ایک کو حق نہیں دیتا بلکہ سب کو حق دیتا ہے اور پورے دیتا ہے۔ وہ سیدنا سلمان کی بات آئی تھی نا، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء کے پاس آئے، اس وقت تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا، ابو درداء کی بیوی بھی وہاں موجود تھی، فرآ متبذلہ، اس نے کوئی لباس بھی اچھا نہیں پہنا ہوا، تو ویسے ہی پوچھتے ہیں ما شأنک متبذلہ، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو ان کا تعلق تھا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا سلمان تھے۔ آپ کے جو بھائی ہیں نا، ان کو کبھی پرواہ نہیں ہوئی کہ میں نے گھر میں بھی کوئی وقت دینا ہے۔ کہتے اچھا۔ سیدنا ابو درداء تشریف لائے کھانا لے کے، کہتے تم بھی کھاؤ، کہتے میرا تو روزہ ہے، نفلی روزہ۔ کہتے لا آکل حتی تأکل، پہلے تم کھاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ کھلایا، روزہ توڑوایا، عشاء کی نماز پڑھی۔ ابو درداء کی چونکہ عادت تھی، اللہ اکبر، قیام شروع کر دیا۔ کہتے نم، سو جاؤ، سلا دیا ان کو۔ جس کی عادت بنی ہو وہ دوبارہ کچھ دیر کے بعد پھر ان کو بیداری ہوگی، میں نے قیام کرنا ہے، اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو گئے، کہتے نم، سو جاؤ۔ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، سو گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا، کہتے ہیں قم الآن، اب کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں نے تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کے بٹھا لیا۔ کبھی اس لیے بھی کسی کے گھر جانا چاہیے میرے محترم بھائیوں، کہتے ہیں سنو، ان لجسمک علیک حقا، ابو درداء تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ان لأہلک علیک حقا، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک اس کا پورا حق دیا کرو، یہی اسلام ہے۔ دونوں اٹھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی، کیا فرمایا؟ صدق سلمان، جو سلمان نے کہا ہے نا وہ ٹھیک کہا ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے حقوق دینا، یہ اسلام کی ریئل پکچر ہے۔ انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے حقوق کا رونا نہیں رونا چاہیے، حقوق دینے کی بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ مجھے حقوق ملے، مجھے اس سے زیادہ یہ چاہنا چاہیے کہ میرے درجات کہیں کم نہ ہو جائے، میں حقوق دینے والا بھی ہوں۔ اللہ عز و جلال اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔